اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ایمان آئیڈیالوجی۔ میں آپ کا دوست محمد علی۔ دوستو، آج ہم سیکھنے والے ہیں تبلیغی جماعت کا مختصر تعارف۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دوستو، تقریباً 1 صدی پہلے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی حالت افسوسناک حد تک ابتری کا شکار ہے۔ نیز انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمان اسلام کا نام تو جانتے ہیں مگر ان کو کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صحیح تلفظ تک نہیں آتا۔ لہٰذا مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دکھ اور صدمہ ہوا اور سوچنے لگے کہ کس طرح مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے حج کا سفر اختیار کیا۔ وہاں جا کر مشاعر حج اور حرمین شریف میں مقدس مقامات پر نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ، میرے لیے عام مسلمانوں میں دعوت کا راستہ کھول دے، اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کے لیے ان کا سینہ کھول دیا گیا۔ چنانچہ آپ حج کے بعد واپس ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے باہر بستی نظام الدین میں دعوت کا کام شروع کر دیا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ شہر کے بازاروں، گاؤں اور قصبوں میں جاتے اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور مساجد اور تعلیم کے حلقوں میں جڑنے کی ترغیب دیتے تاکہ وہ اس طرح ایمان، نماز اور اسلام کی بنیادی مسائل سیکھیں، اور ان بنیادی مسائل اور اسلام کے آداب کو خود سیکھنے، عملی طور پر اپنانے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ اپنے خرچ پر مہینے میں 3 دن، سال میں 40 دن اور عمر بھر میں 4 ماہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ اس طرح اللہ پاک نے اس بزرگ کی مخلصانہ محنت میں برکت عطا فرمائی اور ان کے ارد گرد پاک سیرت اہل ایمان افراد کی ایسی جماعت جمع ہو گئی جن کا تعلق معاشرے کے ہر طبقے سے تھا۔ اس میں تاجر، کاشتکار، سرکاری اور غیر سرکاری ملازم، اساتذہ، طلباء اور مزدور وغیرہ سب شامل تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت میں کچھ اصول و ضوابط پیش کیے جن میں سے بعض کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے خرچ پر نکلنا، یعنی اگر کوئی اللہ کی راہ میں نکلے تو وہ اپنی جیب سے خرچ کرے، کسی تنظیم کی طرف سے یا چندہ لے کر نہ نکلے۔ اس لیے اگر کسی کو فرصت نہیں ہے اور خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں اور مقامی کام میں جڑتا رہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ سیاسی امور میں دخل اندازی سے دور رہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اجتہادی، معمولی اور فقہی مسائل کو نہ چھیڑا جائے اور ہر شخص نے جو مسلک اختیار کیا ہے اسی پر عمل کرے یا اس مسلک پر جو اس ملک میں رائج ہو، اور پوری توجہ اور اہتمام سے ایمان، یقین، اخلاص، نماز، علم، ذکر، مسلمانوں کا اکرام اور ان کے حقوق کا خیال رکھے، دعوت اور خروج فی سبیل اللہ میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی محنت میں ایسی برکت عطا فرمائی۔ جو دعوت ایک قریہ اور بستی سے شروع ہوئی تھی، وہ دعوت ترقی کرتے کرتے ایک عالمی اور بین الاقوامی دعوت بن گئی۔ اس جماعت کے بارے میں یہ میری معلومات ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔